قریب 1400 سال سے اس زمین پہ بسنے والے کروڑوں مسلمان ساری عمر الگ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، روزوں میں فاقے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے چل کے حج کرنے پہنچتے ہیں، اس امید میں کہ ساری عمر کے اس تیاگ کے بعد مرے تو جنت نصیب ہوگی۔ قرآن میں 361 جگہ آخرت یعنی پرلوک کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو مذہب کے اصول مانے گا جنت میں جائے گا، لیکن ماں اس جنت سے بھی بڑی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، حضور ہی کا قول ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں کہا الجنت و تحت اقدام الآباء، جنت باپوں کے قدموں کے نیچے۔ اگر ہندو دیویوں کو دیکھیں تو سب کے نام کے آگے ماں لگا ہے، ماں درگا، ماں کالی، ماں لکشمی، ماں سرسوتی۔ شاید ماں کا خطاب لگ جانے سے دیوی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ ہندو دھرم کی مانیتاؤں میں سنیاسی ایک بار سنیاس لینے کے بعد گھر نہیں لوٹتا، لیکن آدی گرو شنکراچاریہ ماں کی بیماری کی خبر سن بدری ناتھ سے واپس کیرل جاتے ہیں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ سنیاسی گھر کیسے آیا، وہ ان کی ماں کی شو یاترا میں شامل نہیں ہوتے۔ شنکراچاریہ ماں کو کندھے پہ لاد کے گھر کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور اگنی دیتے ہیں۔ ایک سنیاسی ماں کی خاطر ہزاروں سال کی پرمپرا توڑ دیتا ہے۔ آدی گرو شنکراچاریہ نے بولا کہ ماتا کبھی کماتا نہیں ہو سکتی ہے، بھلے ہی پتر کو پتر ہو سکتا ہے، پتر بھلے ہی اپنے ماں کے لیے اتنا اچھا نہ کر سکے یا جو اسے کرنا چاہیے، مگر ماں کی کبھی بھاونا اس کے پرتی غلط نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو آشیرواد سوروپ ہی دیتی ہے، جس کا اس کا جیون پرفلت رہتا ہے۔ دنیا کے تمام گرجوں میں کروڑوں لوگ ماں مریم سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ان کی دعا خدا تک پہنچا دے۔ عیسیٰ کی ماں مریم تو دنیا میں ایک مثال ہے، وہاں وہ دیوی تو نہیں کہلاتی لیکن سنتوں میں سب سے بڑی سنت ہے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ دنیا کے ہر بیٹے کی حفاظت چاہتی ہے۔ پاپ کرنے والے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ان کی سنے گا یا نہیں، لیکن ماں مریم تو ماں ہی ہے، سب کی فریاد سنتی ہے۔ ٹو کرائسٹ تھرو میری کر کے، یعنی یدی ہم ایشور کے پاس جانا چاہتے ہیں، یدی ہم پربھو عیسیٰ مسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ماں مریم کے ذریعے ہم جانا چاہیں، کیونکہ ماں اپنی ممتا کے کارن ہمیشہ ہم کو دونوں ہاتھوں سے جلدی سویکار کرے گی۔ ماں تو جس میں سانسوں سی رہتی ہے، لہو بن کے رگوں میں بہتی ہے، زندگی بن کے ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہے۔ یکش نے یدھشٹھر سے یہی پوچھا تھا کہ دھرتی سے بڑا کون، اور یدھشٹھر نے کہا کہ ماں، لیکن ماں صرف دھرتی سے ہی بڑی نہیں، اس کائنات سے بھی بڑی ہے اور جنت سے بھی بڑی۔ لکھنؤ سے کمال خان، NDTV انڈیا کے لیے۔ اور اب داستان ایک ایسے بیٹے کی جو اپنی ماں کی آخری اچھا پوری کرنے کے لیے 14 سال تک انتظار کرتا رہا۔ اس کی ماں کی تمنا تھی کہ مرنے کے بعد انہیں عراق کے کربلا میں دفنایا جائے، لیکن عراق میں کبھی جنگ تو کبھی جنگ جیسے حالات کی وجہ سے اجازت نہیں ملی۔ ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ بیٹا ماں کے لاش کو لے کر 14 سال تک ایک تابوت میں اسے سنبھال کر اس نے رکھا۔ اس روز جب مولانا حمید الحسن کی ماں گزری، اچانک انہیں لگا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ تب بھی ان کی اچھی خاصی عمر تھی، بال بچوں والے تھے۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے کہ جب تک زندہ رہتی ہے بوڑھا آدمی بھی خود کو بچہ ہی سمجھتا ہے۔ میں جب کہیں جاتا تھا تو جانے سے پہلے ان سے دعا پڑھواتا تھا، اور جو میرے یہاں ایسی مقدس جگہ ہے جہاں سے ہم جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ خدا یہ اور یہ ہم خیریت سے جائیں، خیریت سے جائیں، آپ آئیں عزت سے جائیں، عزت سے آپ، تو میری اس میں سب سے اہم ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ میں واپسی میں اپنی ماں سے ضرور ملوں۔ مولانا حمید الحسن کو زندگی میں سب کچھ ملا، ودیش میں تعلیم ملی، عزت ملی، شہرت ملی، لیکن زندگی میں ایک بڑا ملال رہ گیا کہ ماں کی آخری خواہش نہیں پوری کر سکے، انہیں کربلا میں دفن نہیں کر سکے۔ ماں کا ایسا عقیدہ تھا کہ کربلا کی مٹی دنیا کی سب سے پاکیزہ مٹی ہے، چاہتی تھیں کہ بیٹا انہیں وہیں دفن کرے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی نبی ایسا نہیں جس کے قدم یہاں نہ پڑے، جو یہاں سے نہ گزرا ہو۔ یہ وہ دشت ہے، وہ صحرا ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہر نبی کا کارواں گزرا ہے، ہر نبی یہاں سے گزرا ہے، تو اس لیے بھی اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے۔ کربلا کی اسی زمین پہ پیغمبر محمد صاحب کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھی سن 680 میں شہید ہو گئے تھے۔ یہیں بنایا گیا حسین کا روضہ۔ دنیا کے نامعلوم کتنے شیعہ یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں،
इस तमन्ना से कि उस मिट्टी में दफन हो जाएं जहां हुसैन दफन हैं। लेकिन इराक में कभी जंग तो कभी जंग जैसा माहौल रहा, जिससे उन्हें माँ की मिट्टी वहां ले जाने की इजाजत नहीं मिल सकी। 14 साल तक माँ की मैयत रखे रहे, लेकिन फिर मजबूरन उन्हें लखनऊ में मलका जहां की करबला में दफनाना पड़ा। मायूसियाँ यूं बढ़ती शुरू हो गई कि जो घर के लोग थे उसमें हमारे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, फिर वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया इसी इंतज़ार में कि हमें ये ले जाना है, ये ले जाना है। एक एक करके फिर मेरी छोटी बहन का इंतकाल हो गया। अभी सब होते बातें समझ में आया कि जो ले जाने वाले हैं वही एक एक करके उठते जा रहे हैं, हमको चांस नहीं मिल रहा है वहाँ ले जाने का। मलका जहां के इस कब्रिस्तान में इन तमाम कब्रों के बीच एक में हमीदुल हसन की माँ भी सोती हैं। अक्सर वो यहाँ आते हैं और उस माँ को याद करते हैं जो कभी हज करने गई तो वो इस डर से भी बहुत रोए कि कहीं वो किसी भगदड़ में वहाँ खत्म ना हो जाए। लेकिन वो वहाँ से तो लौट आई, लेकिन इस बार गई है कभी न लौटने के लिए। चेन्नई के एक गांव में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा के लौटे एक प्रोफेसर गफूर आके रहने लगे थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो घर में काम करने वाली औरत के साथ में अकेले रहते थे। एक दिन प्रोफेसर की मौत हो गई। गांव के लोग उन्हें जब दफनाने पहुंचे तो काम करने वाली औरत ने बताया कि प्रोफेसर ने अपनी माँ की लाश को 20 सालों से लेप लगा के अपने घर में रखा हुआ है। वो उसे दफनाते इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दफना देंगे तो माँ आंखों से ओझल हो जाएगी। उन्हें लगता था कि बोलती भले ना हो लेकिन लेटी हुई दिखाई तो देती है। वाकई माँ मोहब्बत से शिद्दत की आखिरी मंजिल है। लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया के लिए।